اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر حضرات سادات کرام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مستند مقتدر جلیل القدر اور غیور پرنور علماء، خطباء، مدرسین، واعظین اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام، آپ حضرات آج سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں رونق افروز ہو گئے۔ میں بھی حضور داتا صاحب کی نگری سے حضرت صاحبزادہ مولانا قاضی محمد فصیح الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ کی اس نشست میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا صبح قیامت حق کے ساتھ آباد رکھے، باطل کی آمیزش سے بھی محفوظ فرمائے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پہرےداری کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مورچے کی صورت میں قبول فرمائے۔ میں نے 14ویں سپارے سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ایمان لے آیا، چنگے کم کیتے، اللہ فرماتا ہے ایسی انہوں ستھری زندگی دے، ستھری زندگی، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اور ستھری فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً مطلب یہ ہے کہ ہم اسے مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے۔ آہیا یحیی اللہ، اور لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ایسے تو مرن تو بعد بھی نہیں مرنے، ایسی پاک زندگی دے، کوئی بھی ہو، من کوئی بھی ہو، عاملہ صالح، کم چنگے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا جینڈر کیا ہے، عورت ہے تو نہ، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کم چنگے کرے تو پھر فرمایا کہ ہم اسے پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو جن کو اللہ نے پاکیزہ زندگی دے دی ہو، ستھری زندگی عطا فرمائی ہو، پھر ان کو دنیا کی کیا فکر ہے، وہ دنیا کی کیا ٹینشن ہے۔ 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں جی، تقریباً 18,000، اور ان میں سے پیسے صرف انسان کماتا ہے، اور کوئی مخلوق پیسے نہیں کماتا، صرف انسان پیسے کماتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ 18,000 مخلوق میں سے کوئی ایک مخلوق بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرتی، تو انسان دا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ پیسے صرف ایک کماتا ہے، باقی کوئی مخلوق، ہاتھی کی آپ خوراک سن لیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ شارک مچھلی ہے، وہیل مچھلی ہے، بڑیاں بڑیاں مچھلیاں پاویں پورا جہاز ہی اندر لے جائیں، لیکن کوئی مخلوق پیسے نہیں کماتی، پیسے صرف انسان کماتا ہے۔ اور کوئی مخلوق بھوک کی وجہ سے نہیں مرتی، صرف انسان اس جہنم کی لالچ میں بڑے بڑے دروازوں پر جا کر ذلیل ہو جائے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک بندہ مانگ رہے ہیں اس طرح لوگوں کو پیسے مانگ، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ منگیا نہ کر، قرآن پڑھا کر۔
کیا کیا کرو؟ قرآن پڑھا۔ اس بندے نے وہ بات دل پہ لے لی تو انہیں جا کے قرآن شریف شروع کر لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کسی بازار، کسی دکان، کسی محلے، کسی گھر دے باہر نظر نہ آیا۔ ایک دن اچانک جناب عمر پاک دے سامنے آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یار بیٹھ جاؤ بھائی پانی والا۔ مولانا کہڑے پاسے لا چھٹے میں فلسطین لے کے جانا پیا، کی کروں؟ ایک دن اچانک ملا وہ فاروق اعظم اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فرمایا یار ناراض ہو گیا، اس تو بعد کدی تو نظر ہی نہیں آیا، تو ساری گل کا برا محسوس کر لیا۔ انہیں کیا برا نہیں محسوس کیتا، جس دن تک تسی کیا قرآن پڑھیا کرو، میں قرآن شروع کیتا، اللہ نے مینوں منگن دی لعنت تو محفوظ فرمایا۔ اللہ نے مجھے سارے دروازوں سے ہٹا کر در در دی در در نالوں کوئی نہ، اللہ نے مینوں اپنے در پہ رکھا۔ تو اس لیے اللہ سے پاکیزہ زندگی مانگ، ستھری زندگی مانگ۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے دین پڑھاواں گے کی دین کی دے گا۔ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب سے میں اللہ کے کاموں میں لگ گیا ہوں میرا کوئی کام اللہ رکنے دیتا ہی نہیں، کوئی کام ابو بکر کا نہیں رک سکتا۔ جب سے میں بابا جی حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ پھر ہمیں بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑتے۔ تو ستھری زندگی اللہ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رب فرماندا ہے میرا بندہ میرے بارے چ جویں دا گمان رکھتا ہے میں پھر او دے نال انج ہی پیش آں۔ جویں بعض مصیبتاں ہی ٹر جاؤ تے لکھیا ہوندا ہے قبر وچ بچھو ہون گے، تو انہاں دی قبر وچ ہونے نے، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، نیولے ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ تے ساڈیاں مسجداں ہی ٹر جاؤ تے لکھیا ہوندا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا۔ ہماری مسجدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے جیسا گمان بندہ رکھتا ہے پھر رب انجی پیش آتا۔ میں نے بس ایک حدیث پاک آپ کو سنانی ہے اور میری بات ختم۔ جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے موجود ہے وہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے کتاب الزہد، اور جنہوں نے یہ لکھی ہے ان کا نام ہے جبل استقامت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل امت کا وہ ہیرا ہیں جو 164 ہجری کے اندر بغداد شریف میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ جنہ دا حساب صحیح ہے انہوں نے میں گل کر رہے ہیں 164 تو لے کے 241 تک کتنے سال بنے گی عمر دے؟ 77، بالکل جواب صحیح، 77 سال جی، 164 ہجری تو 241، 77 سال۔ امام احمد بن حنبل نے جناب پیدا بغداد میں ہوئے اور سفر کہاں کہاں کا کیا علم دین کے لیے، ایک حدیث لین واسطے۔ پتہ چلیا ایک حدیث بندے کو لے، بندہ کوفے چے کوفے پہ، بندہ بصرے میں بیٹھا ہے تو بصرے چلے گئے، پھر پتہ چلا بندہ مکے میں بیٹھا ہے مکے چلے گئے، پتہ چلا مدینے میں بیٹھا ہے مدینے گئے، یمن گئے، شام گئے، مغرب میں گئے، جزائر میں گئے، فارس میں گئے، حتیٰ کہ یہ ماوراء نہر کے جو علاقے خراسان، یہاں تک امام احمد بن حنبل اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلی بات کو جگہ دیجئے گا۔ 77 سال عمر ہے اور دنیا کے کئی ملک حضور کی حدیث کے لیے آپ نے سفر کیا، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے آپ کو وہ غضب کا حافظہ عطا فرمایا کہ 10 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد۔ اپنے محسنوں کو سلام پیش کرنا سیکھیں، خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ۔
علماء بڑی اور بڑے پاک دل والے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے دلوں کی تطہیر ہوئی ہے, جن کے دلوں میں کینہ نہیں ہے ایک دوسرے کے. ورنہ مشہور ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر دو مولوی نہیں بیٹھ سکتے, پریشان ہو جاتا ہے مولوی کہ اے آ گیا میرا کی بنے. یہ سب پاک دلوں والے ہیں. تو ان سے پوچھ لے, قرآن یاد کرنا آسان ہے, حدیث یاد کرنا بڑا ہوتا ہے. 10 لاکھ حدیثیں سندن متنن جرحن اور تعدیلن آپ کو زبانی یاد. 10 لاکھ حدیثاں میں یاد کیتیاں 3 بادشاہاں دے نال ٹکرا گئے. 3 بادشاہ وقت کے آئے اور تینوں کا ایک ہی نظریہ تھا. وہ کہتے تھے کہ جس طرح مخلوق نے ایک دن مک جانا ہے اس طرح قرآن نے بھی مک جانا ہے, قرآن نے ختم ہو جانا ہے. امام احمد بن حنبل اپنا سینہ تان, اس وقت یہ تو ساؤنڈز, یہ موویاں شوویاں, یہ تو کوئی دور ہی نہیں تھا. تو سینہ تان کے نا میدان میں کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فرمایا تم کہتے ہو کہ قرآن نے مٹ جانا ہے, فنا ہو جانا ہے, حادث ہو جانا ہے, اور احمد بن حنبل یہ کہتا ہے جڑا قرآن کملی والے دے سینے چ محفوظ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا قرآن حادث ہے, ختم ہو جائے گا, فانی ہے, مخلوق نے ختم ہو جانا ہے, قرآن بھی. آپ نے فرمایا نہیں, قرآن نہیں ختم ہوگا, قرآن نہیں مٹے گا, قرآن کو زوال نہیں ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو نکے نکے صوبیاں دے چھوٹیاں چھوٹیاں انہوں کو صدارتاں وزارتاں, وہ بھی 4 سال 5 سال ہستے, وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا. تحریک عدم اعتماد آ جائے تو وہی راتوں رات کرسی پامیں 12:02 تے اگلے واپس لے آئے. نکے نکے انہوں کو صدارتاں تے سنبھالے نہیں جاندے تے بادشاہ بڑے بڑے سن جنہاں دے نال امام احمد بن حنبل دا ٹاکرا ہو گیا. پھر آپ نے نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے, یہ باتیں میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں, خطابت نہیں ہے, میں تھوڑا سا ذرا ہم نے کچھ سوچنا بھی ہے. آپ کو سواری کے اوپر باندھا جاتا تھا, بٹھا کے اس طرح سواری کے اوپر باندھ کے بغداد شریف میں سواری کو گھمایا جاتا تھا اور آپ کی پیٹھ پہ کوڑے مارے. امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ میں کہ جڑا ایک کوڑا, امام احمد بن حنبل خود فرمانے کہ جڑا ایک کوڑا مینوں وجدا سی, اگر صحت مند ہاتھی نوں بھی وج جاندا تو انہیں بھی زمین تے پہ جاتا. حالانکہ بڑا قوی الجثہ یہ جانور ہے ہاتھی, اینوں بھاویں کٹی رکھو اینوں کی ہوندا ہے, لیکن فرمایا جڑے کوڑے مینوں وجے 17 کوڑے, فرمایا ان میں سے اگر ایک کوڑا مضبوط ہاتھی کو لگ جاتا تو ہاتھی نے بھی زمین پر بیٹھ جانا. وہیل چیئر کے بغیر بندہ بابا جی 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو جس طرح 4 مہینے کوٹ لکھپت میں جیل میں گیا ہوں, کوٹ لکھپت جیل میں جس طرح بابا جی زمین پر بیٹھے رہے, یہ قیامت والے دن یہ باب دوبارہ کھلے گا. آپ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر یہ انہوں نے پھول برسا دیے اور گاڑی سے نکال کر پکڑ کے لائے جناب آؤ جناب, تو بہت آسانی سے میں دین بیان کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے صرف ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن جڑا ہے وہ حادث نہیں ہے, یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ دی, انہیں فنا نہیں ہونا. تے سارے اور خالی عوام نہیں, عوام تے پھر جنہیں لایا گلی دے نال ٹر چلی, آپ دے وقت دے مولوی آپ دا ساتھ چھڑ گئے, مولوی ساتھ چھڑ گئے سارے. آج بھی اوقاف دے مولوی کتنے کھلوتے ہیں ختم نبوت دے مسئلے بیان ہی نہیں ہوتا, ناموس رسالت دا ذکر ہی نہیں ہوتا انہاں دی مسیتاں دے اندر, اور اٹھ کے پھر کہنا جی لبیک علیہ بڑے ڈاڈے نے, انہوں نے وکرا کلمہ پڑھا. میں کہا کلمہ وہی ہے جڑا تسی پڑھا ہے, لیکن اصل گل ہے کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جڑے ہوندے نے انبیاء دے وارث ہوندے. تے کسی دی 1.5 مرلے دی زمین دے اوتے قبضہ ہو جائے نا, بندہ بڑا ماڑا ہوئے تے قبضہ کرنے والا گروپ بڑا تگڑا ہوئے, پھر بھی ماڑا جڑا نا تگڑے دے اگے سر نہیں جھکاندا, کہندا مر جاواں گا یار, نسلاں یہ تے نہیں نا کہن گیاں کہ بزدل سی. تو یہ حضور کی ختم نبوت پر اس لیے پہرا دیتے ہیں کہ یہ حضور کے وارث ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک توجہ لبیک. لو جی ٹکرا گئے آپ, ظاہر ہے پھر وارث جو ہوئے نا, تو وارث تو پھر اپنے بڑوں کی جو وراثت ہوتی ہے اس پر انہوں نے پہرا تو دینا ہوتا ہے. ٹکرا گئے تھی, پھر آپ جیل سے تشریف لائے, بڑا انہوں نے ظلم کیا, مارا آپ کو, اور
بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مار پڑ رہی تھی تو کوڑا لگا تو میرا سطر جو ہے نا جی وہ میرا اظہار بند دھوتی اس دور میں پہنی جاتی تھی، کہتے ہیں کہ میرا اظہار بند کھل گیا تو میرا سطر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں تیرے حبیب دی کتاب جو تے پہرا دین واسطے تھا تے میری شرم دی حفاظت کر. اب وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ میرا اظہار بند کھل گیا، مجھے انہوں نے اتنا مارا. لیکن جب میں نے اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سونا میں تے تیرے معبود دی کتاب تے پہرا دین واسطے کہنا غیب کے ایک ہاتھ نمودار ہویا وہ میرا اظہار بند اتنے کر کے ہاتھ واپس غائب ہو گیا. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا جی. صلہ کیا ملا؟ صلہ ایک صلہ یہ ہے، یہ مولانا یہاں کام کر رہے ہیں، آپ آگے مجمع لگے، یہ اور صلہ ہے وہ، لیکن جس کا عمل بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. امام احمد بن حنبل 77 سال کی آپ نے عمر پائی اور 241 ہجری میں آپ دنیا سے چلے گئے. 1200 سال پہلے بغداد شریف میں گیا ہوں جی. آپ کا جو مزار ہے وہ دریا کے نیچے ہے، اوپر سے دریا گزر ہے. 12 صدیوں پہلے آپ کے جنازے میں 17 لاکھ آدمی موجود تھا. تو یہودیوں نے دیکھا اتنا جمع غفیر جا رہا ہے، جس طرح بابا جی کے جنازے پہ عیسائی آئے بابا جی کے جنازے. یہودی آئے بڑے، وہ اپنے اپنے کام کے لیے آئے. تو یہودی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ مجمع کس چیز نہ ہے، رش کس چیز نہ لگے. انہوں نے کہا مسلمانوں نے امام بہنے جی. تو انہوں نے کہا چلو کوئی موقع بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، تو چلو آج بھی کرنا نہیں چھوڑی. تو ایسے ہی دیکھا دیکھی بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو امام صاحب نے لکھا کہ جس یہودی کا کندھا امام احمد بن حنبل کی چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. 20,000 یہودی، اور تمہاری تو شکلیں دیکھ کر لوگ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے ایک ہے نا بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں کہا تو بابے ویکھے ہی کوئی نہیں. تو امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ کی حدیث لے کر آئے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی. اور اہل دل نے لکھا، اہل دل سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں، روحانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش والے، نقشبندی، بڑے ڈاڈے نقشبندی بیٹھے ہیں، قادری بیٹھے ہیں، چشتی بیٹھے ہیں، سوروردی بیٹھے ہیں، کلندری بیٹھے ہیں، میرے حضور کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں. اہل دل نے لکھا، میں اہل دل کی توجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر امام احمد بن حنبل آج بھی وہ تنے تنہا شخصیت ہے جن کو رب روزانہ اپنا دیدار کرواتا ہے. آج بھی امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک لے کر آئے کتاب الزہد کے صفحہ نمبر 23 پر. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، معافی کیسے ملے گی. یہاں نجات کیا ہے کہ ایف ایس سی پڑھ لو جی، بی ایس سی پڑھ لو، ایم اے کر لو، اینج کر لو، تر جاؤ گے. تو کریں کتنے تو ڈبے نے سیویاں لے کے لوگ ساڈے کول دعاواں کرانا نے جی، انجینئر ہوں جی، سول ہوں جی، پتہ نہیں کیا کیا ہوں، الیکٹریکل ہوں، فلاں ماسٹر کیا جی، نوکری نہیں مل رہی. میں نے کہا اسکول کتنا پڑھا، ڈبل ایم اے کیا. تو میں نے کہا نوکر بننے کے لیے کیا ہے، نوکری کرنے کے لیے، نوکر بننے کے لیے کیا ہے. ہمارے تو اسلاف نے کہا کہ مولویوں نو بھی جڑا نا ہنر آنا چاہیے ہے. جس مولوی نو کوئی ہنر نہ آتا ہوئے دین بیچنا شروع ہو جائے. یہ دین بکا تو اس لیے آج تک حضور کا دین تخت پر نہیں آیا. 77 سال ہو گئے. اگر سارے مولوی پیر کھڑے ہو جاتے 77 سال سے، جناب کمال علی گالے جی ایتھے ہجڑے جناب جڑے ہجڑے او ایک دن کھلو گئے تو انہوں نے تھانے داراں نو سارے نو وقت پا کے رکھ چھڈیا. تو اگر حضور دے دین دے محافظ مولوی کھڑے ہو جاندے حضور دا دین تخت تے نہیں سی. تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا.
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت امام احمد، یہ نجات کیسے ہے؟ آج چلاک ہے بندہ، بڑا چلاک نہیں۔ اچھا ایک اتنا چلاک ہے، ہر محکمے نے اندر اعلیٰ درجے نہ سپرلیٹو ڈگری نہ ٹاؤٹ ہے، کہتے ہیں یہ چلاک ہے جی۔ ہر محکمے نے اندر لوگ اس نے سننے کی نوٹ چلانا ہے، لوگ کہتے ہیں اے بڑا چلاک ہے، ایک فون کرے بندے باہر آ جائیں، ایک فون کرے بندے اندر بہنے، اے بڑا چلاک آدمی ہے۔ حضرت تاجدار حل عطا، فاتح بدر و احد اور خیبر، مولا مشکل کشا، یعصوب المسلمین، حضرت حیدر کرار مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور چلاک آدمی کی کیا صفت ہے؟ سنو جی، مولا پاک فرماتے ہیں کہ علی تو اس کو چلاک مانتا ہے جو پل صراط پار کر جائے۔ ساتھ نعرہ تحقیق، سارے ہاتھ کھڑا کریں چودھریوں کے علاوہ، جڑا امیر بندہ وہ ہاتھ نہ چاہے، جس کو اپنی دولت پر مان ہے وہ بالکل ہاتھ نہ کرے، جو حضور کا غلام ہے، چار یاروں سے پیار کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ نعرہ تحقیق، میں نے آج آپ سے نعرے نہیں لگوانے، میں بات کرنا ہے صرف، لیکن یہاں جنہوں پنجتن دے نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جنہوں چون یارہ نال پیار نہیں ہو دے ابے دا اعتبار نہیں۔ ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں فلک کو بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کرنے دے، کلیاں کرتا رہے، انہوں ابو بکر صدیق ہے۔ اور اگر تمہارے پاس نیٹ کام کر رہا ہے تو مجھ سے مت پوچھو صدیق کون ہے، خود لکھو ابو بکر صدیق کی قبر پہ جانا ہے، گلی گلی نگر نگر صرف اپنے نیٹ پر لکھو کہ ابو بکر صدیق کی قبر پر جانا ہے، تمہیں نیٹ کہے گا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاؤ، وہاں سے مکے جاؤ یا مدینے جاؤ، اور پھر وہاں سے یہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو گوگل پہ ہم لوکیشن ڈالتے ہیں، کہے گا باب السلام کے باہر جاؤ، باب السلام کے باہر سے کہے گا یہاں سے اندر جاؤ، اور جہاں آپ کی لوکیشن ہوتی ہے وہاں جا کر کرنٹ لوکیشن، وہاں گوگل بول کر کہتا ہے یور ڈیسٹینیشن از ہیئر، کہ جب آپ وہاں حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے بالکل جالیوں کے سامنے، اور آپ نے یہاں سے فتح جنگ سے، ٹیکسلا سے، حسن عبدال سے، پنڈی سے، ہری پور سے یہ لکھا تھا کہ میں نے ابو بکر کے مزار پر جانا ہے، تو جہاں حضور کا مزار ہے اس مزار کے باہر جا کر آپ کا گوگل آپ کو کہہ دے گا ابو بکر کی قبر پر آئے تھے، وہ تو پہلو یار میں لیٹا ہوا ہے، your destination is here۔ تو پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سنائے ہوئے۔ یہ جتنے بھی حافظ بیٹھے ہیں، ایسا حافظ نہیں بننا جس میں صحابہ کی، جو صحابہ کی عزت پر پیرا نہ دے سکے۔ حافظ بھی بنو اور ایٹم بم بھی بنو۔ حافظ مولوی بننا ہے تو مولوی ایسے بنو جیسے مولوی خادم حسین رضوی ہے، ورنہ کوئی کام کرو، پیسے کماؤ، تجارت کرو، کپڑے بیچو، جہاز بناؤ، جو دل کرتا ہے کرو۔ اگر مولوی بننا ہے تو پھر ایسے مولوی بننا ہے تو ایسے بنو جیسے مجدد پاک ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ایک باری پھر نہ جھکائے کہ مالک نے سلا کی دیتا کہ جڑے مسلح دے ہوتے مجدد پاک رب نو سجدہ کردے سے نو دا ایک ٹکڑا، مسلح دا ٹکڑا حضرت شیخ بدر الدین سرہندی کو لا گیا، تے آپ فرمانے نو ٹکڑا سی کہ تے میں اپنی پگڑی چ رکھ لیا، جدے تے مجدد الفسانی رب نو سجدہ کردے سن، تے میں وہ ٹکڑا اپنی پگڑی سی کے رکھ لیا، رات نو سو گیا تے 11 مرتبہ کملی والے دا دیدار ہویا ہے۔ اور جو حکومتی مولوی ہیں، ابن ماجہ کا حاشیہ پڑھے، ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، فرمایا جڑا مولوی حکومتاں دے نال رابطے چ رہندا ہے او دے کولو او مکھی بہتر ہے جڑی گوئے دے اوتے بہندی۔ تو یہ جتنے بھی میرے بچے حافظ بیٹھے، میں آتا رہتا ہوں، ان کو مل کے جاتا ہوں، تو صرف میں اس لیے یہاں پہ اس لیے آتا ہوں کہ مولانا جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ایک آزمائش گھر سے آ گئی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس عمر میں دوسری آزمائش ہے کہ انہوں بابے نال پیار ہو گیا ہے، بابے نال پیار ہو جائے پھر بابا امتحان بھی لیندہ ہے۔ ہاں بڑے بڑے امتحان۔ بابا جی جب میری مسجد میں ٹائم لینے گیا، ہمارے کلاس فیلو یہاں قبلہ تشریف فرما ہیں، میں ان کا کلاس فیلو ہوں، یہ میرے نہیں، یہ تو بڑے ہیں،
تو میں ٹائم لینے کے لیے گیا تو بابا جی مجھے فرماتے ہیں ہاں جی صوفی صاحب ٹائم لین واسطے آئے ہو پر مسجد کی قربانی دے لو گے. میں کہ استاد جی تسی قربانی لے کے ٹائم دینا ہے کہ قربانی تو بغیر بھی ٹائم دے دیو. فرمانے لگے ٹھیک ہے جی. تو بابا جی تو یہ پوچھتے تھے, وہ فرماتے تھے جو سیس تلی پہ رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ کرے, ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل حدیث لے کر آئے کہ مولا علی فرماتے ہیں چلاک آدمی وہ ہے جو پل صراط سے گزر جائے گا. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ حضور نے فرمایا 3 باتیں, بس کوئی لمبی چوڑی بات. فرمایا 3 باتیں پلے باندھ لو تم ناجی ہو جاؤ گے, تمہیں نجات مل جائے گی. تم پل صراط پار کر جاؤ گے, تمہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا, تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. 3 باتیں. آج اگر کسی پروفیسر کو کہا جاتا وہ کہتا میرا 26 گھنٹے کا لیکچر سنو, کسی عالم کو کہا جاتا وہ کہتا 20 جلدوں پر کتابیں. حضور سے پوچھا گیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. سرکار نے فرمایا صرف 3 چیزاں. نمبر 1 امسک علیک لسانک, فرمایا زبان کا استعمال درست رکھو, زبان کا گالا نہ کٹو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, زبان کا استعمال درست رکھو. یعنی درست رکھنے کا معنی یہ ہے اپنوں کو کہنا کچھ نہیں اور بیگانے نو معاف کرنا نہیں ہے. اپنے نو کچھ نہیں کہنا اور بیگانے, اس کا استعمال